باربروسا کی افریقہ میں پوزیشن خاصی مستحکم ہو چکی تھی۔ بڑی طاقتوں میں باربیرین حکمران حفصی تھا جو باربروسا کے خلاف دشمنوں سے اتحاد کر چکا تھا۔ دوسری طرف باربروسا کی پے در پے کامیابیوں سے چارلس سخت پریشان تھا، لہٰذا اس نے جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی کے بحری بیڑوں کے ساتھ باربروسا کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر تیونس کا حکمران حسان اپنی جان بچا کر سیدھا چارلس کے پاس پہنچا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ حسان نے چارلس سے کہا کہ اگر آپ مجھے تیونس کی حکمرانی واپس دلا دیں تو میں آپ کا مقرر کردہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ ساتھ ہی اس نے خبردار کیا کہ باربروسا کا اگلا ہدف حفصی ہوگا اور اگر وہ اسے شکست دے دے تو پھر کسی اور طاقت کا افریقہ میں پیر جمانا انتہائی مشکل ہوگا۔ چارلس نے حسان کو مدد کا یقین دلایا کیونکہ اسے اس وقت صرف دو خطرات درپیش تھے، ایک خشکی کی طرف سے ترک خلیفہ سلیمان اور دوسرا سمندر میں خیر الدین باربروسا۔ باربروسا نے تیونس کی فتح کے بعد حفصی کی طرف رخ کیا۔ راستے میں اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ حفصی اور دیگر سرداروں کو آپ کے حملے کی خبر ہو گئی ہے اور انہوں نے مون گیٹ سے مدد کی درخواست کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ لشکر کا ایک حصہ مقابلہ کرے گا جبکہ دوسرا حصہ گھات لگا کر بیٹھے گا۔ باربروسا نے کہا کہ انہیں انہی کی چال سے شکست دیتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے لشکر میں سے ایک حصے کی کمان ترگت کے حوالے کی اور کہا کہ جب ان کا گھات لگانے والا لشکر حملہ آور ہو تو تم نے ان پر حملہ کرنا ہے۔ باربروسا کا افریقہ کے کھلے میدان میں حفصی سے آمنا سامنا ہوا اور جب حفصی کا لشکر کمزور پڑنے لگا تو گھات میں بیٹھا لشکر سامنے آ گیا۔ ان کا سامنے آنا تھا کہ ترگت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ آور ہوا۔ دشمن اس حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اس کے قدم اکھڑ گئے اور حفصی بمشکل جان بچا کر بھاگ گیا، جبکہ بقیہ لشکر شکست سے دوچار ہوا۔ باربروسا کی ان کامیابیوں سے یورپ والے بہت پریشان تھے اور تیونس کے چھوٹے بڑے جزائر پر اس کا کنٹرول ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے سسلی جزیرہ دور نہ تھا اور تیونس افریقہ کے سرے پر تھا، جہاں سے مشرقی اور مغربی بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی جانے والے جہازوں کو بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ ان کامیابیوں کا انتقام لینے کے لیے چارلس نے خود ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ باربروسا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا، جس میں 600 بحری جہاز شامل تھے، جس میں ہسپانوی اور جرمن رضاکاروں کے ساتھ یورپی ممالک کے صلیبی رضاکار بھی تھے۔ باربروسا چارلس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیونس میں موجود تھا، کیونکہ ان سب کو بخوبی اندازہ تھا کہ چارلس کے بحری بیڑے کے مقابلے میں ان کی جنگی کشتیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے پاس تیز رفتار کشتیاں تو تھیں لیکن ان میں اتنی جگہ نہ تھی کہ 2-3 دن سے زیادہ کا سامان رسد لادا جا سکے، لہٰذا ان کشتیوں کے ساتھ کھلے سمندر میں زیادہ دن مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چارلس اپنے بحری جہازوں کے ساتھ تیونس کے ساحل کی طرف بڑھا اور تیونس پہنچ کر اس کے لشکر نے بندرگاہ اور آس پاس کے علاقے کو گھیر لیا۔ باربروسا نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جہازوں سے توپیں اتروا کر خشکی پر نصب کر دیں۔ جس جگہ توپیں نصب تھیں اس کی شکل حلق کی طرح تھی اور اسے غلطہ کہتے تھے۔ یہ مقام تیونس کی اندرونی بندرگاہ اور بیرونی جزیروں کے درمیان واقع ہے۔ بقیہ جہازوں کو اس نے اندرونی بندرگاہ میں جمع کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چارلس کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے اس نے تیونس کی عوام کو مخاطب کر کے کہا، تمہارا حاکم حسان دشمنوں سے مل چکا ہے اور میں ان دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں اور میں ان سرزمینوں کا دفاع ضرور کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دینے کے بجائے شہر میں رہنا پسند کرو گے۔ دراصل تیونس کے لوگ کاہل اور سست ہو کر رہ گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، لہٰذا باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو یہ کام خود ہی انجام دینا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے 24 روز تک چارلس اور اس کے اتحادیوں کو قلعے کے قریب پہنچنے سے روکے رکھا۔ چارلس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس طرح مقابلہ ہوتا رہا تو وہ کبھی تیونس کو فتح نہیں کر پائیں گے، لہٰذا چارلس نے حکم دیا کہ ایک بڑے جہاز کو سمندر کے کنارے تیونس کے قلعے کے قریب لایا جائے اور قلعے کے قریب کھڑے ہو کر فصیل میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح فصیل کا ایک حصہ توڑ کر قلعے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ باربروسا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو قلعے سے باہر نکل کر پیش قدمی روکنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن جس وقت لڑائی اپنے عروج پر تھی چند باربیرین قبائل منتشر ہو گئے اور پسپائی اختیار کر لی۔ یہ صورتحال باربروسا اور اس کے جانصاروں کے لیے انتہائی مایوس کن تھی، تاہم باربروسا نے پیچھے کی طرف سے بھرپور حملہ کر کے دشمن کو نقصان پہنچایا، لیکن اس وقت تک دشمن فصیل کا ایک حصہ توڑ کر قلعے میں داخل ہو چکے تھے، اور اس طرح باربروسا اور اس کے ساتھی باہر ہی رہے اور چارلس نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔